دنیا کی آبادی اس وقت 8 ارب سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں سے 85% لوگ کسی نہ کسی مذہب کو ضرور فالو کرتے ہیں۔ ویسے تو ایک اندازے کے مطابق آج دنیا میں 4200 سے بھی زیادہ مذاہب پائے جاتے ہیں، جن میں سے 10 سب سے طاقتور ترین مذاہب کے بارے میں ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بتائیں گے 10ویں نمبر پر ہے پارسی ریلیجن، پارسی مذہب۔ پارسی مذہب دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے، جس کی شروعات تقریباً 2500 سال پہلے زوراسٹر نامی ایک سنت نے ایران کے اندر کی تھی۔ پارسی لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں اور اپنے خدا کو اہورم مزدا کہہ کر پکارتے ہیں۔ ان کے مقدس کتاب کو اوستا کہا جاتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر پارسیوں کی تعداد صرف 1.5 سے 2 لاکھ کے قریب ہے، جن میں سے 70% پارسی آپ جانتے کہاں رہتے ہیں؟ بھارت کے اندر رہتے ہیں۔ نمبر 9، شنتوازم۔ شنتو مذہب جاپان کا سرکاری مذہب ہے، اور یہ ایسا مذہب ہے جس میں فطرت، نیچر یعنی قدرت کی پوجا کی جاتی ہے، یعنی کہ سورج، چاند، پیڑ پودے اور پہاڑ وغیرہ کی پوجا کی جاتی ہے۔ شنتو مذہب کے ماننے والے لوگ اپنے خدا کو کامی کہہ کر پکارتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس مذہب کی بنیاد آج سے تقریباً 2 سے 2.5 ہزار سال پہلے جاپان میں ہی ہوئی تھی، اور آج پوری دنیا میں 50 لاکھ کے قریب شمار کی جاتی ہے۔ نمبر 8 پہ ہے جینزم۔ جین مت کی شروعات بعض اندازوں کے مطابق آج سے 2.5 ہزار سال پہلے بھارت کے کسی حصے میں ہوئی تھی۔ جین مت میں 24 گرو گزرے ہیں، جن میں سے سب سے پہلے گرو رشب ناتھ تھے، اور انہوں نے اس مذہب کی شروعات بھی کی تھی۔ رشب ناتھ نے اس وقت ہندو مذہب کی کتابوں یعنی ویدوں کا انکار کیا تھا، اور پھر انہوں نے کچھ تبدیلیاں کر کے اس نئے مذہب کو جنم دیا۔ جین مت کے ماننے والے کسی بھی خدا پر یقین نہیں رکھتے، یعنی ایک طریقے سے یہ لوگ ایتھیسٹ یعنی لا دین ہوتے ہیں، ان کا کوئی دین نہیں ہوتا۔ جین مت کے اندر مزید 2 گروپس موجود ہیں۔ پہلے گروپ کو سویتامبر کہا جاتا ہے، جو کہ سفید کپڑے پہنتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، اور دوسرا دگمبر، جو کہ پوری زندگی ننگے رہتے ہیں۔ جبکہ آج جین مت کے ماننے والوں کی تعداد پوری دنیا کے اندر تقریباً 50 سے 60 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ نمبر 7 پہ ہے سکھزم۔ سکھ مذہب دنیا کے جدید ترین مذاہب میں سے ایک ہے، جس کو ابھی صرف 500 سے لے کر 600 سال کا عرصہ ہی گزرا ہوگا۔ اس کی شروعات پتہ کس نے رکھی تھی؟ بابا گرو نانک نے رکھی تھی، اور اب تک اس میں کل 10 گرو آ چکے ہیں۔ موجودہ سکھزم اور ان کے آخری گرو گوبند سنگھ کا وضع کردہ ہے، اور یہ لوگ مورتی پوجا جو ہے نا، مورتی پوجا کے خلاف ہیں اور ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اور ان کی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب ہے، اور موجودہ دور میں ان کی تعداد پوری دنیا میں تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اگر 6 نمبر پہ بات کریں تو جوڈزم۔ یہودی مذہب کی تاریخ جو ہے تقریباً آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے جا کر ملتی ہے۔ یہودی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور انہی کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں۔ یہودی اپنے خدا کو یہوہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ ان کی مقدس کتاب کا نام تورات ہے، اور عیسائیوں کے مطابق یہودیوں نے ہی جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا تھا۔ یہ قوم پہلے اللہ تعالیٰ کی سب سے لاڈلی قوم ہوا کرتی تھی، لیکن پھر مسلسل سرکشوں کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، اور یہ لوگ ذلیل و خوار ہو کر بکھر گئے۔ تاہم اب انہوں نے فلسطین پر قبضہ کر کے وہاں پر زبردستی اپنی ریاست اسرائیل قائم کر رکھی ہے، اور آج پوری دنیا میں تقریباً 1.5 کروڑ سے زیادہ یہودی پوری دنیا میں رہتے ہیں۔ 6 نمبر پہ بات کریں، 6 نمبر پہ ہے فولک یا ٹریڈیشن ریلیجن۔ فولک مذہب ایسے مذہب کو کہتے ہیں جس میں کئی گروپس مل کر اپنے اپنے رواجوں کے مطابق اپنا ایک الگ مذہب بنا لیتے ہیں۔ ان کے عقائد کو فولک یا ٹریڈیشن ریلیجن کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ مذہب آج افریقہ اور چائنا کے اندر بڑی تعداد میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ افریقن فولک ریلیجن میں تقریباً 40 کروڑ لوگ شامل ہیں، اور اس طرح چائنیز فولک ریجن میں بھی 40 سے 50 کروڑ لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ 4 نمبر پر آتا ہے بدھزم۔ بدھ مت کے لوگ نہ تو خدا کو مانتے ہیں اور نہ ہی اس کا انکار کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً 2.5 ہزار سال پہلے گوتم بدھ نے اس مذہب کی شروعات کی، اور انہوں نے یہ مذہب
ہندو مذہب میں موجود مورتی پوجا سے تنگ آ کر بنایا تھا، مگر آج بدھ مت کے لوگ خود گوتم بدھ کی مورتی کی پوجا کرتے ہیں اور انہیں کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ بدھ مت کی مقدس کتاب کو تپی ٹاکا کہلاتی ہے۔ بدھ مت کی مقدس کتاب تپی ٹاکا کہلاتی ہے اور بدھ مت کی شروعات تو انڈیا میں ہوئی تھی، لیکن آج یہ انڈیا سے غائب ہوتا ہوا چین اور جاپان میں زیادہ پھیلتا جا رہا ہے اور موجودہ دور میں ان کی تعداد تقریباً 50 سے 60 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ ابھی ہم بات کریں گے ایتھیزم۔ ویسے تو اس ٹاپک میں 10 ٹاپک جو ان میں ایتھیزم کو شامل نہیں کیا گیا، لیکن چلتے چلتے اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں کہ ایتھیزم کیا ہے۔ ایتھیزم ویسے تو کوئی مذہب نہیں، لیکن آبادی کے لادین وہ دو لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی خدا کے وجود پر سرے سے بلیو ہی نہیں کرتے، اور آج پوری دنیا کے اندر 15% سے زیادہ لوگ ایتھیسٹ یعنی لادین ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اگر ہم بات کریں تو ہندوازم۔ ہندو مذہب دنیا کے سب سے پرانے مذاہب میں سے ایک ہے، جس کی تاریخ 5000 سال پرانی بتائی جاتی ہے۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب ویداس ہے، جن کے مطابق خدا ایک ہے اور مورتی پوجا ایک گناہ ہے، لیکن آج کے تقریباً 99% ہندو ویدوں کو بلا کر مورتی پوجا ہی کرتے ہیں، یعنی مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، اور یوں ہی اس مذہب کے اندر آج 32 کروڑ سے زیادہ چھوٹے بڑے خدا پائے جاتے ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے پوری دنیا میں آج 1 ارب 50 کروڑ سے زیادہ ہندو رہتے ہیں، جن کی تعداد اب بہت تیزی سے کمی دیکھنے کو ملتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ بات کریں، دوسرے نمبر پہ ہے کرسچینٹی، عیسائیت۔ عیسائیت آبادی کے لحاظ سے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، اور پوری دنیا میں آج تقریباً 2.6 ارب کے تقریباً 2.6 ارب کے لگ بھگ جو ہے نا عیسائی لوگ موجود ہیں، اور عیسائیت کی ابتدا تقریباً 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوئی تھی، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ عیسائیوں کے عقائد آج تک کسی کو بالکل سمجھ نہیں آئے، کیونکہ ایک طرف تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا اور ہولی اسپرٹ، اور ان تینوں کو ہی کی وجہ سے آج بڑی تعداد میں عیسائی اپنے اس مذہب کو چھوڑتے نظر آتے ہیں، جبکہ ان کی مقدس کتاب بائبل کہلاتی ہے۔ نمبر 1 اس مذہب کا نام ہے اسلام۔ اسلام کی شروعات آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ہوئی ہے، اور آج یہ دنیا کے سب سے طاقتور ترین مذہب کے طور پر ابھر رہا ہے۔ اسلام موجودہ دور میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب ہے، جس کے ماننے والوں کی تعداد آج 2 ارب افراد سے تجاوز کر چکی ہے، اور اگلے 50 سالوں کے اندر یہ دنیا کے سب سے بڑے مذہب کے توجیہ کی دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس میں 1400 سال گزرنے کے باوجود کوئی رد و بدل، کوئی چینجنگ، کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، اور یہی سب باتیں غیر مسلموں کو اس سچے دین کی طرف کافی اٹریکٹ کرتی ہیں۔ دوستو یہ 10 بڑے مذاہب تھے جن کے بارے میں ڈیٹیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے ذریعے کسی کا دل بدل دے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔